نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم کا لفظی معنی کیا ہے؟ حرمت والا، حرام کیا گیا. کیا حرام ہے اس میں؟ گویا نیا سال ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امن کی، پیس کی، کہ اس میں مسلمانوں کا جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو حلال کر لیتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے محرم آنے پر، ہر ایک خوف زدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیا سوچ کے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی ہے عام دنوں سے زیادہ، اور ایک دوسرے پر سب و شتم ہوتا ہے. سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات اس میں صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. عام مسلمانوں کی عزت و آبرو تو اپنی جگہ، لیکن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی عزت و آبرو ہم سے کہیں زیادہ محترم ہے. تو یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس مہینے میں اور اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور جس سے رکنا چاہیے ہم وہی کرنے لگتے ہیں. عزت و آبرو کے بعد جان، مال، املاک. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں جس طرح محرم کے مہینے میں دکانیں چلائی گئی، مارکیٹ چلائی گئی، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا. اور دیکھیں، علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر. جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقویٰ نہیں آتا، وہ علم عمل میں نہیں بدلتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے شروع میں شرط لگا دی گئی. کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے. اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو راہ دکھانا اور اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. کتاب کھولنے سے راہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس پہ چلنا اور پھر منزل تک پہنچنا یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے سب لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے. تو لوگ علم کو بدنام کرنے لگتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا اور اس کا عمل نہیں بدلا. حالانکہ قرآن نے تو پہلے ہی شرط لگا دی تھی کہ میں اس وقت تمہیں فائدہ دوں گا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا. کیونکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اللہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا سکھا دے گا، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہ کہاں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ علم پر عمل اصل میں ہے کیا، کہ کس چیز پر کب، کہاں، کیسے عمل کرے، کس موقع پہ کیا کرے. اسی کا نام حکمت ہے پھر، جو اس سے اگلا درجہ ہے. اور یہ بھی اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے. اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس کو دوں؟ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اور وہ طلب تڑپ کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ مجھے اللہ وہ سکھا دے کہ جس سے میں وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب یہ تڑپ آتی ہے تو پھر اللہ اس بندے کی قدردانی کرتا ہے. آپ ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. انسان کو انسان کے نفس کے شر، اس کے فتنوں اور شیطان اور لوگوں کے شر اور بہت سی خرابیوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی نعمت ہوتی. تو محرم کی آمد کے ساتھ ہم سب کو پھر ایک بار اس سبق کو دہرا لینا چاہیے اور اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، نہ سامنے اور نہ پیچھے. بہت سے لوگ سامنے تو مسکین بن جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسرا سامنے نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کمر نوچتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اور کچھ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ سمجھتے ہوئے لوگوں کے منہ پر ان کو ذلیل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ. یہ ہمزۃ لمزہ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے، کہیں بھی باز نہیں آتا.
اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے. تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے, منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا, وہ بد اخلاق ہوتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں. محرم سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحج. ذوالحج کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ آخرت کی اور قربانی کی. کس کی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد, ان کی اطاعت, فرما برداری اور اخلاص. اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ گھر بنانے کی توفیق دی اور پھر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دیا اس کو. قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ قربانیاں اور کس نے دی؟ مختلف انبیاء کے علاوہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی قربانیاں کی تھی؟ گھر کی کیا کی تھی؟ ہجرت کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 13ویں سال. مہینہ کون سا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہجرت ہوئی تھی. ہجرت سے ہی تو آغاز ہوا تھا اسلامی کیلنڈر کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا دھیان کس طرف کروا دیا. محرم کا لفظ آتے ہی ہمارا سارا خیال, سوچ اور پورے کا پورا ایک ماحول کس رنگ میں بدل جاتا ہے. کسی کو ہجرت یاد آتی؟ نہیں آتی نا. محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. محرم کے ساتھ عزت آبرو کی حفاظت اور عزت آبرو کے خیال رکھنے کی بات ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. کیسے شیطان نے بھلوایا ہم کو سب کچھ. اسلام کی اصل روح اور اس کا ایسنس وہ ختم ہو کے رہ گیا اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے, جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ سنت میں. اور ہم سب اس پہ راضی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں, بحیثیت فرد کیا کر رہے ہیں, بحیثیت خاندان کے کیا کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے نا. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا, مسلمان بنایا, عقل دی, شعور دیا. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے, باشعور ہوتا ہے. لہذا محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں ہجرت کا سبق دیتا ہے, ہجرت کی یاد دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ دین کی خاطر. اپنا گھر, جان, مال, ہر چیز کی قربانی کی تھی. ہجرت قربانی ہے نا. ذوالحج میں بھی قربانی اور محرم بھی قربانی. لیکن ہم سب بڑے مقاصد اور بڑے مقام پانے کے لیے کتنی قربانیاں کرتے ہیں. کس کس چیز کی؟ ہم حضرت ابراہیم کی قربانیاں پڑھتے ہیں, ہم حضرت اسماعیل کی قربانی پڑھتے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پڑھتے ہیں. ذرا ایک لسٹ اپنی قربانی کو بھی بنائیے. آپ نے کیا کیا قربان کیا, کس کس چیز کو قربان کیا. ہجرت صرف کسی جگہ کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. ہو سکتا آپ میں سے جو ہاسٹلائٹس ہوں وہ کیا کہیں, ہم نے بھی تو قربانی کی ہوئی ہے کہ گھر کا آرام چھوڑ کے ہاسٹل کے آرام میں رہتے ہیں. باقی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز گھروں سے نکلتے ہیں, گاڑیوں کے دھکے کھاتے ہیں, اتنا سفر کرتے ہیں, یہاں پہنچتے ہیں, اور ہاسٹل والوں کے کیا مزے, اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. ہم زیادہ بڑی قربانی کر رہے ہیں. یہ تو ایک دفعہ گھر سے ہم روز آتے ہیں. تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں, اور صرف تھوڑا سا وقت یا مال یا جان قربان کرنے کا نام نہیں, بلکہ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے. ٹھیک ہے نا. اب آپ خود دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں, رب کی یاد میں, اس کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. خود سوچیے. اب آپ عقل استعمال کیجیے اور بتائیے مجھے. صبح سے آغاز کیجیے. جی, نیند ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. تو نیند کو قربان کرنا, نیند کو چھوڑنا تاکہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھ سکیں, اور اس کی ذمہ داری خود لینا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں, آپ ہمیں جگا دیں. گھروں میں مائیں بیچاری ہلکان ہوتی رہتی ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دروازے ناک ہو رہے ہیں, ہلا رہے ہیں, جگا رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کیا واقعی ابھی تک ہم بچے ہیں کہ کوئی ہم کو جگائے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری اب خود نہیں لینی چاہیے؟ لینی چاہیے نا. خود جاگنا چاہیے نا. یا ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہ جاگنے کا؟ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس الارم کلاک نہیں. پہلے تو لوگوں کے پاس کوئی ایسی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, وہ کیسے جاگتے تھے؟ ایمان کے بل پہ جاگتے تھے نا. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آپ سوتے ہیں, بلیو می, آپ کتنے بھی تھکے ہوئے, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رات دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دیں, لازماً آپ جاگ جائیں گے. آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. اگر ابھی تک بھی آپ کی صبح کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا نہیں جانتے, اصل ہجرت نہیں کی ابھی تک آپ نے.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا جب ہم مشکل کی بات کرتے ہیں نا، ہم ساری باہر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں. اور جو مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اندر رکاوٹیں ہیں، کچھ کمپلیکسز ہیں دین پر عمل کرنے سے جو ہم کو روکتے ہیں. مثلاً کسی شادی کے موقع پر باحیا لباس پہننے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اندر کا کمپلیکس نا، کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کو یہ اچھا نہیں سمجھے گا، ہم اس کی نظر میں نہیں جچیں گے، یہ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، وہ برا بھلا کہے گا. تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے. آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک چیز سنتے ہیں اور اس کے حسن حصے پر عمل کرتے ہیں اور اس میں وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پکے رہتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر کو گر پڑتے ہیں، سوکھے پتے کی طرح اڑتے رہتے، کوئی ان کی منزل ٹھکانا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے تو اب حجاب بھی کر لیا ہے اور تم تو اب نماز بھی 5 وقت پڑھنے لگ گئی ہو، اب تو تم بڑی نیک ہو گئی ہو. کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں. بظاہر دیکھنے میں تو بڑی الٹی سی بات لگتی ہے نا. عام قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، بعض نیکی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور بدی کرنے والے جنت میں. کیسے؟ اس کی وضاحت ابن القیم الجوزیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں باشعور کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ اتنے پشیمان ہوتے ہیں، اتنے نادم ہوتے ہیں، ان کو بار بار اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے. اور تواب فعال کے وزن پر کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، کہ جو روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اس کے لیے پہلی شرط کیا کہ انسان مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور یہ ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ مانتے ہی نہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں یا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں یا تعویل کر لیتے ہیں، غلطی نہیں مانتے. تو توبہ کیسے ہوگی اگر غلطی مانی ہی نہیں؟ یہ بھی کمپلیکس ہے نا اندر کا. اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہاں میں کمزور انسان ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی، ہر ایک سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی. تو لا الہ الا انت سبحانک، پاک تو صرف تو ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ہوئی خطا کار. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اپنی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غلطیوں پر رونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اچھا اس کے برعکس دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کا موقع ملا، پھر اس نے کیا کیا؟ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں تو اتنا نیک ہوں، حج کر کے آیا ہوں. یہ ان سب نے تو حج نہیں کیا. واہ کیا ہے، کیا شان ہے، میں نے حج کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور وہ اس خوش فہمی میں اپنے اندر بھرا رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو کیا فکر کی بات ہے. یا میں نے کوئی بھی، جیسے روزہ، میں تو روزہ رکھتا ہوں، یہ سارے تو روزہ بھی نہیں رکھتے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگے. کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو کہا اس کی کیا نماز ہے، اس کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، تو میں دیکھو کیسے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً شیطان کہاں سے آ کے گرتا ہے؟ کہاں سے گرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم بڑے نیک ہو گئے ہو. وہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، اور باقی سب. اور چلو اگر یہ نہ بھی خیال ڈالے، یہ خیال ڈالنا ضرور شروع کر دیتا ہے کہ باقی سارے بڑے خراب ہیں. لوگوں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے اور یہاں سے تکبر آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، جنت میں نہیں جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رہے کہ اس کے اندر یہ کتنی اچھی خوبی ہے. اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے نا کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں گے، یقین کرے ایک تو اپنا دل بڑا ٹھنڈا رہے گا، جس کو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے. میں یہ ایک پریکٹس اکثر کرتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کی کوئی اچھائی یاد کرتی ہوں، تو اس کو دیکھتے ہی، اس کا نام سنتے ہی، اس کا خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں خوش رہتی ہوں. لیکن جب شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے نا بدگمانی، یہ اس نے یہ خرابی کی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اپنے اندر ایک کیا ہوتا ہے، جلن کڑن پریشانی لگی رہتی ہے اور انسان کبھی بھی خوش مزاج نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں.
اور جب اپنی غلطیاں نظر آتی ہے تو پھر پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے. جب پشیمانی ندامت ہوتی ہے تو استغفار کثرت سے ہوتی ہے، خود ہی ہونے لگتی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار کرتے تھے نا، تو وہ اسی وجہ سے کر پاتے تھے. بعض اوقات ہم ایک عمل عرصے تک کرتے رہتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے جو کامیابی کی 4 خصوصیات بتائی گئی نا، ان میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم سب بھولنے والے، ہم سب کو یاد دہانی چاہیے تھی. کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو یاد دہانی چاہیے. ہر ایک کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی مجلسوں کے ساتھ ہر قیمت پہ جڑے رہیں، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ یہ سال آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد آپ سب کچھ بند کر کے سب بھلا دیں، یہ نہ ہو. تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف. کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے کہ ایسا نہ کیا کرو. گناہوں سے نیکیوں کی طرف، خیانت سے ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، بے صبری سے لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف. تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال. بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے، یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اب سب کی ٹوٹنے لگتی ہے. اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت جان مال ایک دوسرے پہ حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو. اچھی باتیں سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی، اپنے مقصد کی طرف کیا کروں گی؟ متوجہ رہوں گی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کو ہماری یہ ہجرت پسند آ گئی تو کیا ہوگا؟ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور نیکیوں کی طرف اور رستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے. سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے. سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے. اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرما بردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے
اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان، کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے، اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک۔ پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے۔ اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کی سانسوں میں جاری کر دی جائے گی، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو،
یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح